عاشورہ کا جو منظر ہے یہ اس وقت کا فقط منظر نہیں ہے کہ بندہ کہے کہ یہ جو اس وقت 61 ہجری میں ہوا اور بس ہو گیا، اور ایک تاریخی ایک واقعہ اور ایک حدث تھا، ہو گیا سو ہو گیا. نہیں، یہ ایک ریپیٹ ہونے والا منظر ہے، یہ ایک مکرر مشہد ہے، مکرر منظر ہے عاشورہ کا. وہاں کیا ہوا تھا؟ عاشورہ میں کیا ہوا تھا؟ ایک منظر تو ہمارے سامنے ہے نا کہ کچھ ظالم تھے اور مظلوم تھے اور مظلوموں کے گلے کاٹے گئے، شہید کر دیے. یہ منظر ہے. اس کے پس منظر بھی تو کوئی چیزیں ہیں. وہ یہ ہے کہ عاشورہ میں ایک نصیحت کرنے والا ٹولہ تھا. عاشور میں ایک امت کو ضلالت اور گمراہی سے بچانے والا گروہ نکلا تھا، لیکن اس کے مقابلے میں کچھ لوگ تھے جنہوں نے اس نصیحت کو نہ فقط عمل نہیں کیا بلکہ اس نصیحت کو سننے تک بھی انہوں نے گریز کیا ہے. اور یہ تاریخ میں ملتا ہے کہ جب آقا نے فرمایا، مولا امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایھا الناس اعرفونی، اے لوگوں مجھے پہچانو، من انا میں کون ہوں، مجھے پہچانو. اس سرزمین پہ، اس کرۂ ارض پہ اگر اس وقت فرزند رسول اور بنت رسول کا بیٹا اگر کوئی ہے تو وہ تنہا میں حسین ہوں، پہچانو. آخری وقت تک تعارف کرواتے رہے. پھر کہ اگر آپ میری بات پہ یقین نہیں کرنا چاہتے، یہ بھی ایک المیہ ہے، ایک امام وقت اور معصوم کی بات پہ یقین نہ کیا جائے. کہا اگر آپ میری بات پہ یقین نہیں کرنا چاہتے ہو، ابو سعید خدری آپ میں موجود ہے، سہل بن سعد موجود ہے، فلاں صحابی موجود ہے، جاؤ ان سے تو پوچھئے کیا میں وہ نہیں ہوں جس کو کندھوں پہ آپ کا رسول اٹھا کے کہتے تھے ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. اپنا تعارف کروایا. میں آپ کو نصیحت کرنے آیا ہوں. سنیے آگے جواب کتنے تھے، وقت نہیں ہے. آگے جو مقابل والی تھاٹ اور سوچ تھی، ان کے بھی کچھ امتیازات ہیں نا، ان کی بھی کچھ خصوصیات ہیں. اور آج خصوصیات کی جنگ ہے، آج صفات کی جنگ ہے، مواقف کی جنگ ہے. اس موقف اس ٹولے کا موقف کیا ہے اور اس ٹولے کا موقف کیا ہے. کربلا نے مذہب و ملت کی ترجمانی نہیں کی ہے، کربلا نے حق و باطل کی ترجمانی ہوئی ہے. کربلا میں ایک ٹولہ حق ہے اور ایک ٹولہ باطل ہے. کربلا میں ایک ٹولہ مظلوم ہے اور ایک ٹولہ ظالم ہے. کربلا میں ایک ٹولہ ہدایت والا ہے، ایک ٹولہ گمراہی والا. جہاں جہاں یہ ٹولے ہوں گے پیغام کربلا جاری و ساری ہے. آگے جب آقا فرماتے تھے میں نصیحت کرنے آیا ہوں، تو وہاں کس قسم کے جواب ملتے تھے؟ کربلا کی تاریخ کو پڑھیے. وہاں کچھ لوگ کھڑے ہوتے تھے، کہتے تھے ہمیں نہیں سمجھ آ رہی آپ کیا کہہ رہے ہیں. یعنی کانوں کو انہوں نے اپنے آپ کو بہرا کر دیا، ہمیں نہیں سمجھ آ رہی حسین کیا کہہ رہے ہیں. اور یہ کربلا کے خطبوں میں ملتا ہے. اور اس وقت غصے میں جناب حبیب بن مظاہر کھڑے ہوتے ہیں کہ تمہیں کیا ہو گیا، تم نہیں سن رہے یہ حسین کیا کہہ رہے ہیں. یہ ڈٹائی تھی، یہ ہٹ دھرمی تھی کہ جان بوجھ کے سنتے ہوئے بھی وہ امام حسین کے ان خطبات اور ان نصیحت والی باتوں کو کہتے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے تو کیا کریں. پھر جب رے کے بارے میں وہ کہتا تھا کہ ابن سعد کہ مجھے تو رے کی حکومت، دوسری وجہ جو امام حسین علیہ السلام کی مخالفت کی ان لوگوں نے، وہ دنیا کی طمع تھی، دنیا کا لالچ تھا. آخرت کو دنیا کے مقابلے میں انہوں نے بیچ دیا تھا. اور اس وقت ابن سعد سے جب ابن سعد نے کہا میں جانتا ہوں آپ کون ہیں، فرزند رسول ہے، میں جانتا ہوں، لیکن میں تو اس لیے یہ سب کچھ کر رہا ہوں مجھے مملکت رے مل جائے گی، مجھے حکمرانی رے دنیا مل جائے گی. آقا نے ارشاد فرمایا، اس وقت امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یاد رکھو کہ تیرے پیٹ میں یا تیرے پیٹ کو اس رے کی گندم کبھی بھی تیری بھوک کو مٹا نہیں سکے گی. یعنی یہ تجھے رے کی مملکت نصیب نہیں ہوگی. اس نے استہزاء کرتے ہوئے، امام کے اس بات کا مذاق اڑاتے ہوئے آقا نے فرمایا یہ گندم جو ہے رے والی، یہ تجھے تیرے پیٹ کو جو ہے وہ کبھی بھی تیری بھوک کو نہیں اتار سکے گی. تو اس نے کہا چلو میں جو پہ گزارا کر لوں گا. یہ مذاق کر رہا تھا. تو اس قسم کے لوگوں سے پالا پڑا تھا سید الشہداء کو. ناسے تھے، نصیحت کرنے والے تھے، آگے کانوں میں انہوں نے انگلیاں ڈالی ہوئی تھی. سنیے کہ تیسرے نے کیا جواب دیا ہے. تیسرے کو جب کہا گیا کہ امام نصیحت فرما رہے ہیں، اس نے کہا میں سب کچھ جانتا ہوں، لیکن یہ ہم سب کچھ کر رہے ہیں لبغض ابی کا، تیرے باپ سے جو ہمیں بغض اور نفرت ہے اس کا ہم انتقام لے رہے ہیں. بس میرے مومنین کرام، اگر آج بھی ہم نصیحت کو سن کے عمل نہیں کر رہے ہیں،
اگر آج بھی ہم نصیحت کرنے والے کی بات کو سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، پھر ہمیں بھی اپنے نفس میں یہ مراجعہ اور رجوع کرنا چاہیے، کیا ہم نے کربلا کے درس سے کچھ سیکھا بھی ہے یا نہیں سیکھا ہے۔